میرے عزیزو، ایک اور اہم بات ہے، جب پلوامہ ہوا تو ہمیں اس وقت فوجی قیادت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ٹینکوں کے اندر تیل نہیں ہے، لڑیں کیسے؟ قومی اسمبلی نے اس وقت کے وزیر اعظم نے فرمایا جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں؟ پھر جب آکوپائیڈ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، ناانصافی کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا گیا، تو بجائے اس کے کہ کشمیریوں کا وکیل صفائی پاکستان اس پہ سٹینڈ لیتا، قوم کو یہ بتایا گیا کہ جمعے والے دن 12 بجے آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو کہ سنجیدہ قیادت ایسی باتیں نہیں کرتی۔ آج مجھے بتائیے کیا ہوا؟ وہی پاکستان ہے، وہی فوج ہے، وہی فوج اور وہی پاکستان ہے، لیکن آج فوج کا سربراہ ایک شیر دل قرآن کا حافظ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پہ بھارت کا بہت خطرناک آدمی ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں واقعی بہت خطرناک آدمی ہے، میں بھی انہیں کئی سال سے جانتا ہوں، ایسے خطرناک سے پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح ایئر چیف از اے گریٹ پروفیشنل، میں نے کبھی تعریف نہیں کی، خاص طور پہ بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ تعریف نکلتی ہے، پہلی بار زندگی میں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی خوبصورت ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ تو جو ایئر چیف ہے وہ ایک گریٹ پروفیشنل ہے، اور کچھ جو مجھے انفارمیشن ہے، میں وزیر رہا ہوں اس ملک میں 3-4 بار، کہ پاکستان ایئر فورس الحمدللہ آئی ٹی پہ ان کی بڑی کمانڈ ہے، اور ان کو معلوم تھا افواج پاکستان کو کہ ایک دن یہ امتحان آنا ہے، اور اس امتحان میں ہم نے خود بھی سرخرو ہونا ہے اور پاکستان کو بھی سرخرو کرنا ہے۔ بہت باتیں کی گئی ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں، بہت جھوٹ بولا گیا نواز شریف صاحب کے بارے میں، بہت بڑی کردار کشی کی گئی ہے نواز شریف کی۔ جب میاں نواز شریف نے اصلاح احوال کی کوشش کی ہے، کبھی مخالف جماعتوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، کبھی ماشاء اللہ والوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور کبھی بکاؤ اہل قلم نے ان کو معاف نہیں کیا، لیکن سچ تو یہی ہے کہ تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود کتنا پریشر تھا دنیا کا، اللہ کی قیادت تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، عالمی پابندیوں کا سامنا کر لیں گے، لیکن ایٹمی طاقت بنانے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور آج اگر دشمن آپ سے خوفزدہ ہے، اگر آج عالمی طاقتیں کہتی ہیں نہیں ایٹمی لڑائی ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں نا بھائی صاحب جو آج کل بظاہر ہم سے بڑا پیار کر رہے ہیں کہ جی وہ ایٹمی جنگ ہو جانی تھی، چند گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے تسی جانو تے تہاڈا کام جانے، آپس ہی نبڑ لو، ساڈا کی لینا دینا۔ چند گھنٹے بعد لینا دینا بھی تھا، اور پوری رات وہ لوگ سفارتکاری کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ آپ ایٹمی طاقت ہے۔ اس کا کریڈٹ جہاں ایٹمی سائنسدانوں کو جاتا ہے، جہاں فوج پاکستان کی مختلف لیڈرشپس کو جاتا ہے، جہاں ایٹمی پروگرام بھٹو مرحوم سے لے کے میاں نواز شریف تک تمام حکمرانوں کو جاتا ہے، اس میں اب یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ جو گھڑی ہوتی ہے جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ گھڑی کس کے مقدر میں آتی ہے؟ یہ گھڑی شہباز شریف کے مقدر میں آ گئی، یہ گھڑی حافظ عاصم منیر کے اور ایئر چیف بابر سدھو کے مقدر میں آ گئی، وہ گھڑی نواز شریف کے مقدر میں آ گئی۔ اس پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس پہ جلنا نہیں چاہیے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، اس پہ رش کرنا چاہیے۔ اگر آپ رش کرنا شروع کر دیں تو کبھی کوئی اچھی گھڑی آپ کی قسمت میں بھی آ سکتی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو، ہر پارٹی کے لیڈر کو، ہر فوجی افسر کو، فوجی جوان کو، سول سرونٹ کو، پاکستان کے تمام اداروں میں کام کرنے والے ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی پوشیدہ قوت تھی اس کا اظہار ہو گیا۔
اس اظہار نے بہت ساری قوتوں کو بے چین کر دیا ہوگا، نئے جال بنے جا رہے ہوں گے، اگلے مرحلے کا کھیل شروع ہو چکا ہوگا۔ اللہ نہ کرے دشمن آپ پر اندر سے حملہ ور ہوگا، کیونکہ آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے، کافی عرصے تک سامنے آنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہوگی، لیکن اندر سے آپ کو ہٹ کیا جائے گا۔ دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن وہ جو سامنے ہے وہ صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، اس کے فیسیلیٹیٹر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو بظاہر آپ کو بہت اچھے دکھ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ جو بیماریاں پاکستان کو لاحق ہیں اب ان بیماریوں کا علاج کریں۔ آج وزیر اعظم پاکستان میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیڈر ہیں، آج سب سے زیادہ ذمہ داری میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ کی ہے۔ یہ بات میں بند کمرے میں بھی کہتا ہوں، پارٹی میٹنگ میں بھی کہتا ہوں، کافی عرصے سے پبلکلی بھی کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ اگر ہم واقعی قائد اعظم کے وارث اور اس ملک کی بانی جماعت کے وارث ہیں، پھر سب سے پہلے دل ہمیں بڑے کرنے پڑیں گے، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ دوسری بڑی ذمہ داری افواج پاکستان کی لیڈرشپ کی۔ اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، ایسی عزت جو اس سے پہلے بہت ساروں کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، اور بعض اوقات گرتے ہوئے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج پاکستان کو سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات ہونی چاہیے۔ میں ایک انفرادی حیثیت میں یہ آواز بڑے عرصے سے بلند کر رہا ہوں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بات کرنی چاہیے اور دوسروں کو بات سننی چاہیے، اور بات کسی شرط کے بغیر ہونی چاہیے دونوں طرف سے، کیونکہ جب شرطوں سے گفتگو ہوتی ہے وہ کبھی وہ بیل منڈی نہیں چڑھتی۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر ہارمونی لانی ہے، اور ایک اور مکالمہ یہاں چاہیے، وہ چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، مقابلہ نہیں، مکالمہ، سندھ، کے پی کے، پنجاب اور بلوچستان، تاکہ یہ منترا بھی ختم ہونا چاہیے کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا گیا۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ کشمیریوں نے اور پنجابیوں نے جو وار فرنٹ پہ ہم 77-78 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری جنگ لڑی ہے، لڑی پورے ملک نے ہے، پر پنجابی اور کشمیری پیچھے تو نہیں رہے۔ اب یہ الزام اتر جانا چاہیے۔ 65 میں بھی ہم نے بہت خون دیا تھا، پارٹیشن پر بھی خون دیا تھا، اب پھر خون بہا ہے، سب نے مل کے جنگ لڑی ہے، لیکن چاروں صوبوں کے جو نمائندے ہیں انہیں بھی مل بیٹھنا چاہیے۔